السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنفسهم يظلمون۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مرجعهم ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ پوشیدہ، اس کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔
قاعدہ یہ ہے اخفاء کے لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہ آئے، اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کا اخفاء ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حروف حلقی میں سے بھی کوئی حرف نہیں آیا، یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہیں آیا ہے تو کاف جو کہ حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ نون ساکن کا اخفاء ہو گیا۔ کذبوکا میں کاف پہلا اور آخر میں دونوں کاف یہ باریک پڑھے جائیں گے اور زال نرمی کے ساتھ بہت ہی سافٹ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ فقل لی، قاف کو گول پڑھیں گے، یہاں پر جو نقطہ والا کاف ہے گول اور جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے لی میں جو لام تشدید ہے، یہ پہلا جو لام ہے یہ دوسرے لام میں ادغام ہوا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا جڑنا ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ عملی ولکم عملکم، یہاں علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے وقف کر دیا ہم نے، اور وقف کرتے ہوئے جو قاعدہ وقف کے 3 باتیں ہیں، نمبر 1 اگر آخر پر جو حرف ہے وہ متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، اگر گول تا ہوتا ہے اس کو ہائے ساکنہ میں بدلتے ہیں، اور اگر 2 زبر ہوتے ہیں تو 1 الف میں تبدیل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے، تو یہاں ہمیں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کے چینجز کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم اس کو پڑھ دیں گے۔ اس کے بعد انتم، نون ساکن کے یہاں اخفاء ہوگا، اور اخفاء 1 الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد انتم بری، میم ساکن کا بھی اخفاء ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی صورت میں، کب میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو اخفاء ہوتا ہے۔ وہ اخفاء کیسا کہ میم ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی آواز مکمل نہیں ادا کی جاتی، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ پوشیدہ رہتی ہے، تو اس کو یعنی نون ساکن اور تنوین کا جس طرح سے اخفاء ہوتا ہے اسی طرح سے میم کا بھی اخفاء ہوتا ہے۔ وہ میں نے بتا دیا کہ میم کے لیے شرط یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو وہ اخفاء ہوتا ہے، اور یہاں اخفاء 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد را پر کسرہ ہے تو اس صورت میں تو یہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ بریئون، یہاں آپ دیکھیں گے مد متصل ہے جو سب سے زیادہ لمبا اس کو پڑھتے ہیں، تو پہلا تو جو 1 ہوتا ہے حرف مد اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور جو دوسرا جو مد منفصل کہتے ہیں اس کو تھوڑا اور مزید کھینچتے ہیں، اور مد متصل جو ہے وہ مد منفصل سے بھی بڑھا کر تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد میم مشدد 1 الف کے برابر اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس پر جو مد ہے مد منفصل ہے، تو پہلے تو صرف ایک ہی الف تھا تو 1 الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن اب منفصل جو مد ہے وہ آگے جڑ گیا ہے تو 1 الف سے زائد اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعملو و انا کے لفظ کے تعلق سے قاعدہ یسرنا القرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کا جو انا ہے اس کو اردو میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں میں، تو اس والا جو نون الف ہے اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، لکھا ضرور جاتا ہے، تحریر میں ضرور آتا ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے وَأَنَا نہیں پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد اور آپ پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں جو مد متصل ہے اس کو زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخر یہ حمزہ پر تنوین ہے، تنوین کا ادغام ہو گیا ہے یہاں پہ، وہ ادغام میں بتا چکا ہوں۔ ادغام کے قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ یرملون میں آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں میم ایک حرف ہے، تو یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا تو میم کی وجہ سے یہاں ادغام ہو گیا، اور یہاں ادغام 1 الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کا میم مشدد ہے 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تعملون میں تا کو باریک پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا،
وقف کرتے ہوئے حسب سابق آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے واو، اس کو ایک الف تو عموماً کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض کی قاعدے کی وجہ سے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.